ماں باپ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ دنیا میں کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ دوسرا جو اس کے ساتھ والا ہے زیادہ ترقی کر جائے، یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں آگے کیسے جاؤں۔ لیکن انسان اپنی اولاد کے متعلق، کوئی بندہ کسی بڑے پروفیشن میں بھی ہو، کسی فن میں ماہر بھی ہو، تو وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ اس فن میں آگے چلے جائیں۔ کوئی مشہور آدمی ہو تو وہ چاہتا ہے کہ میری آنے والی اولاد جو ہے وہ بھی میری طرح مجھ سے زیادہ دنیا کے سامنے نظر آنی چاہیے۔ تو جو چاہتے یہی ہیں سب لوگ کہ اولاد جو ہے وہ ان سے بہتر ہونی چاہیے، تو اس کو بہتر بنانے کے کچھ رہنما اصول جو ہیں وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمائے۔ قرآن پاک میں بھی سورہ لقمان میں اس کا ذکر کیا گیا۔ حضرت لقمان کا جب انتقال ہونے لگا، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ ان کو قرآن پاک کا حصہ بنایا گیا۔ اولاد کی جو تربیت ہے اس کی ابتدا کب ہوتی، شروعات کب ہوتی ہے؟ آج کل کے ماں باپ کو سوچنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ زندگی نے بھاگ دوڑ میں اور اسٹیٹس کی مار جو پڑ گئی انسانوں کے اوپر، دکھاوے کی جو مار پڑ گئی، اس میں ان کو یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ اولاد کی تربیت کا وقت کون سا ہے، کب یہ شروع ہوتی ہے، شروع ہونے کا وقت ہی نہیں بتائے۔ اولاد کی تربیت شروع کب ہوتی ہے؟ بچہ کتنے سال کا ہو جاتا ہے جب اس کی تربیت کرنی چاہیے؟ اچھے اچھے لوگ اس میں خطا کھا جاتے ہیں، پھر نسلیں بھگتتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ بچے بڑے ضدی ہوتے ہیں، کچھ بڑے غصے والے ہوتے ہیں، یا کچھ زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں تو رشتہ دار کہتے ہیں بچے بدتمیز ہیں، یا کچھ پیدا ہوتے ہیں تو اپاہج ہوتے ہیں، یا کچھ پیدا ہوتے ہیں تو ان کا دماغ نہیں چل رہا ہوتا، جن کو ہم سدرے کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایسے بھی بچے کئی لوگوں کے ہیں گھروں میں جو جسمانی طور پر مکمل پیدا نہیں ہوئے اور پریشان ہیں، صحت کے اعتبار سے ابتدا سے پریشان ہیں۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ہی قسمت میں لکھا تھا، ایسے ہی لکھا ہوا تھا کہ یہ اپاہج ہی پیدا ہوں گے یا صحت کے اعتبار سے یہ پریشان رہیں گے؟ کیونکہ ماں باپ کو، گھر والوں کو بچوں کی تربیت کا صحیح وقت نہیں پتا، صحیح وقت تعین نہ ہونے کی وجہ سے ان بچوں کی پیدائش ایسی ہوئی ہے۔ کیونکہ جن گھروں میں جب ماں کے پیٹ میں بچہ پلنا شروع ہوتا ہے، اور جن گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جن گھروں میں عورتوں پر تشدد ہوتا ہے، جن گھروں میں عورتیں دوسرے پر ظلم کرتی رہتی ہیں، جن گھروں میں میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جن گھروں میں ساس اور نو کی نوک جھوک دھاری رہتی ہے، جن گھروں کے اندر فاقہ ہوتا ہے، جن گھروں میں غربت ہوتی ہے، جن گھروں میں کھانے پینے کا سامان میسر نہیں ہوتا، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یہ تمام اثرات اسی وقت مرتب ہوتے ہیں۔ جو بچے کی ماں کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا ہے، پھر اسی کی طرح کا بچہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ تو یہ بچوں کی تربیت کب شروع ہوئی؟ بچے کی تربیت تو اس دن شروع ہوئی جس دن پتہ لگا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ پلنا شروع ہو گیا، تو وہ تربیت کا پہلا دن ہے، تربیت کا پہلا دن ہے۔ شیخ فرید الدین شکر گنجی رحمت اللہ علیہ کو پڑھنے بھیجا نا، تو استاد پڑھا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ شروع ہو گئے آگے آگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ پکڑ کے ماں کے پاس لے گیا، وہ کہنے لگا تیرے بچوں کو جب قرآن پڑھنا آتا ہے تو میرا مذاق بنانے کے لیے
درسگاہ میں بھیجا، کہا میاں جی خدا کی قسم میں نے اپنے بچے کو کبھی گھر میں پڑھایا ہی نہیں، یہ ابھی چھوٹا سا ہے 5 سال کا۔ کہنے لگا پھر قرآن آگے آگے کیسے پڑھتا ہے؟ کہنے لگی کہ جب یہ میری کوکھ میں تھا میں صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھتی تھی، کئی پارے تو ماں کے پیٹ کے اندر ہی حفظ ہو گئے۔ تو یہ بتاؤ، جن گھروں میں ماؤں کو گالیاں دی جاتی ہیں، جن گھروں میں مائیں آپس میں لڑتی ہیں، جن گھروں میں پیدائش سے پہلے آپس میں تشدد ہوتا ہے، جن گھروں میں ماں کے پیٹ میں بچہ ہو وہ گندی باتیں کرتی ہے، جن گھروں کے اندر ماں کے پیٹ میں بچہ ہو اس ماں سے دوسرا آدمی بدسلوکی کرتا ہو، تو پھر بچہ ہوگا کیسا بھائی؟ پھر کیسی نسل آئے گی دنیا میں؟ خود ظلم کرتے ہو، پھر کہتے ہو کہ دیکھو پتہ نہیں کیا اللہ کو منظور تھا۔ یہ تمہارے کارنامے جو سامنے آ رہے ہیں، جو اپنے گھر میں کیا ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ جو بچے کی گھٹی کے اندر چلا گیا، پہلے ہی اگر تم لڑتے ہوئے بچے کی پیدائش کرنا چاہتے ہو تو جھگڑالو اولاد ہی اگر آئے گی۔ اگر تم صلہ رحمی کے ساتھ محبت بانٹتے ہوئے بچے کی تربیت کرتے ہو اس کی ماں کے پیٹ میں، تو پھر ایک پیار کرنے والا، محبت کرنے والا ہی بچہ دنیا کے اندر۔ تو بچے کی تربیت کہاں سے شروع ہو گئی جی؟ ماں کے پیٹ سے شروع ہو گئی۔ جن ماؤں کے پیٹ میں بچے ہیں ان کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم اپنے پیٹ سے کسی ولی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی پاک باز بچے کو، کسی ایسی ماں کو جو بڑی ہو کے رابعہ بصری بنے، کسی ایسے بچے کو جو جنید بغدادی بنے۔ ان کی پیدائش چاہتے ہیں کہ ہم لڑائی کرنے والے، جھگڑا کرنے والے یا اپاہج بچوں کی پیدائش چاہتے ہیں؟ یہ ماں باپ کے رویے طے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کا ضامن بنا کے بھیجا ہے۔ اولاد کی اصل ذمہ داری ماں کے اوپر ہے۔ باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محنت کے لیے بھیجا کہ جاؤ رزق اکٹھا کرو، دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور ماں کے لا کے دو۔ اور آج کے وقت کا ماں ہو یا باپ ہو، دونوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اسلام نے کہا 7-8 سال تک بچے کو اپنی چھاتی سے لگا کے پالو۔ آج لوگ 3-4 سال کے بچے کو پلے وے میں بھیجتے ہیں تاکہ ماں کو، باپ کو فرصت نہیں ہے بچوں کی تربیت کرنے کی۔ جو بچہ 3 سال کا پلے وے جانے لگا، 4 سال کا پلے وے جانے لگا، جس نے 24 میں سے 15 گھنٹے باہر ہی گزار دیے اور باقی کے 8 گھنٹے سو کے گزار دیے، وہ جب بڑا ہوگا اس کے دل میں کہاں ان ماں باپ کی محبت ہوگی؟ اس کے دل میں ان ماں باپ کی محبت نہیں ہوگی جنہوں نے بچپن سے اس کی طرف توجہ نہ دی ہو۔ اور وقت کہاں ہے؟ 4 سال کے بچے کو، 3 سال کے بچے کو پلے وے بھیجتے ہو، اس کے بعد خود آرام کرتے ہو، پھر بچہ جب آتا ہے اس کو ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہو، پھر بچہ جب آتا ہے کھانا کھلا کے سونے کی بات کرتے ہو، پھر بچہ جب جاگتا ہے اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑانا چاہتے ہو۔ یہ چاہتے ہو کہ یہ بچہ ایسی تربیت کے بعد ماں باپ کی بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، لاٹھی نہیں بنے گا۔ نبی علیہ السلام نے تربیت فرمائی کہ بچوں کو اپنی چھاتی سے لگا کے پالا جائے۔ نبی علیہ السلام میں کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے، نبی علیہ السلام سجدے میں ہیں تو نبی علیہ السلام کی گردن پر آ کے بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے تربیت دی ہمیں کہ بچوں کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ لوگ اپنے بچوں سے دشمنیاں کرتے ہیں، دوسروں کے بچوں کو جفیاں ڈالتے پھرتے ہیں، اپنے بچوں سے دشمنیاں کرتے ہیں۔ دوسروں کے بچوں میں سارے گن نظر آتے ہیں، اپنے والوں میں سارے عیب نظر آتے ہیں۔ امام حسین بیٹھ گئے گردن پہ، نبی علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا، مبادہ میں اٹھوں گا حسین گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے ان کے۔ بچوں سے محبت کی علامتیں ہیں، نبی علیہ السلام نے کر کے دکھائی کہ بچوں کے ساتھ پیار کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں ہوتے تھے، اگر بچے آ جاتے تھے فرماتے تھے دوڑ لگاؤ میری طرف۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے 10-15 دوڑ لگاتے تھے، کوئی گود میں گرتا تھا، کوئی سر پہ، کوئی بازو پہ، کوئی کندھوں کے اوپر۔ نبی علیہ السلام نے تربیت دی امت کو، ان انسانوں کو سمجھایا کہ یہ جو
آنے والی نسلیں آنے والے دور میں جن کے ہاتھ میں قیادت ہوگی، آنے والے دور میں جو تمہارے رہبر بنیں گے، آنے والے دور میں جنہوں نے بڑے بڑے انڈسٹریسٹ بننا، بڑے افسر بننا، ان کے ساتھ پیار اور محبت ان کی گھٹی میں ڈالو گے تب یہ محبت بانٹیں گے۔ اگر ان بچوں کی گھٹی میں نفرت ڈالو گے تو یہ نفرت بانٹیں گے۔ محبت بانٹتے رہے تو کامیاب ہو جائیں گے، نفرت بانٹتے رہے تو خود بھی برباد ہو جائیں گے، لوگوں کو بھی برباد کریں گے۔ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت ٹیچر دے گا۔ کون سا ٹیچر؟ جو پلے وے میں بیٹھا ہوا ہے، جس کے آپ نے ذمہ داری لگائی کہ اچھا بھائی 5-6 گھنٹے ہمارے بچوں کے پاس۔ ٹھیک ہے، ٹیچر کچھ سکھا سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا استاد دنیا میں اگر بچوں کا کوئی ہے تو ان کی ماں ہے، پھر ان کا باپ ہے۔ بچے ان کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچے تب کیا کرتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ دنیا والے کیا کرتے ہیں، وہ بچوں کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں، وہ بچوں کی صحت کے اوپر اثر پڑے گا، کیا صحیح ہے کیا غلط۔ یہ تو مان لیا کہ آپ بچے کو کہتے ہیں کہ سلیقے سے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، اچھی بات ہے۔ مجھے کھانے کے اوپر یاد آیا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی دور میں بہلول دانا ایک مجنو کے نام سے بہت اللہ کے ولی مشہور ہوئے ہیں، بہلول۔ ہارون رشید اس وقت میں خلیفہ تھے، تو بہلول کا دور بھی وہی تھا۔ تو بہلول جو تھا وہ دریا کے کنارے شام کو بیٹھا رہتا تھا کہیں نہ کہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شام کی سیر کے لیے نکلے، ساتھ میں طالب علم بھی تھے، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے اپنے دور کے۔ اب دیکھا ابھی بہلول بیٹھا ہوا ایک جگہ، مجنو ہے، مست بندہ ہے۔ تو طلبہ کو کہا آپ بہلول کو مل لیتے ہیں۔ تو بچوں نے کہا، اسٹوڈنٹس جو تھے ساتھ میں، انہوں نے کہا جناب یہ مجنو ہے، اس کا پتہ نہیں کچھ کہہ دے۔ فرمایا نہیں، اس سے ملتے۔ جب بہلول کے پاس گئے، سلام کیا، پوچھا کون؟ میں جنید بغدادی ہوں، یہاں پڑھاتا ہوں بچوں کو۔ بہت مشہور شخصیت تھے۔ فرمایا اچھا بڑا مشہور آدمی ہے، تو یہ تو بتا تجھے کھانا کھانے کا طریقہ بھی آتا ہے، کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ بہلول دانا نے کہا کہ اچھا تم وہ تم بتاؤ یار، تمہیں کھانا کھانے کا طریقہ تو آتا ہوگا۔ تو یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شروع ہوئے کہ ہاں بالکل مجھے کھانا کھانے کا طریقہ آتا ہے۔ مصنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں، دسترخوان بچھا لیا جائے، تمام جو غریب مسکین قریب میں ان کو ساتھ میں بٹھا لیا جائے، پھر مصنون دعائیں جو نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں وہ سنانے لگے۔ اتنے میں بہلول کو غصہ آ گیا، اٹھا کپڑے جھاڑے، ریت میں بیٹھا ہوا تھا، کہا یار تجھے تو اتنا بڑا مولوی ہو کے کھانا کھانے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ اٹھ کے بہلول آگے چلا گیا۔ اب مریدوں نے کہا کہ حضرت ہم نے تو کہا تھا نا، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ مت جاؤ اس مجنو کے پاس، آپ نے دیکھو اس کو کتنی اچھی باتیں بتائی اور یہ دیکھو کرتا جھاڑ کے بھاگ گیا ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ والوں کو پہچانتے ہیں۔ پھر گئے بہلول کے پاس، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہو؟ اور میں حضرت جنید بغدادی ہوں جس کو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ کہنا اچھا کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا تمہیں، یہ تو بتاؤ بات کرنے کا طریقہ تو آتا ہوگا کہ بات کیسے شروع کی جاتی ہے۔ اب حضرت جنید بغدادی اس کے سامنے بیٹھے ہیں بہلول کے۔ فرمایا جی حضرت بات کرنے کا طریقہ آتا ہے، پہلے اعوذ باللہ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر نبی علیہ السلام پر درود بھیجنا ہے، پھر اپنی بات رکھنی ہے۔ ابھی گفتگو کر رہے تھے، بہلول کو غصہ آیا، اٹھ کے کھڑا ہوا، پھر ریت جھاڑی۔ فرمایا یار تجھے تو بات کرنی بھی نہیں آتی۔ آگے چل پڑا۔ شاگردوں نے پھر کہا حضرت آپ کو تو کہا تھا یہ مجنو ہے، کہاں سے مار رہے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتہ نازل فرمائے، پھر چلے بہلول کی طرف، سلام کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہو بھائی؟ فرمایا حضرت میں جنید بغدادی ہوں
جس کو کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ فرمایا اچھا پھر سونے کا طریقہ تو آتا ہوگا، سوتے کیسے ہو تم؟ پھر حضرت جنید بغدادی شروع ہو گئے، جی ہاں سونے کا طریقہ آتا ہے، دائیں گروڑ سونا ہے، یہ ہاتھ گال کے نیچے رکھ کے سونا ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ پھر فلاں فلاں دعا پڑھ کے سنائی کہ نبی علیہ السلام کی مسنون اعمال یہ ہیں، رات کو چاروں کل بھی پڑھ لیے جائیں، بہتر ہے آیت الکرسی پڑھ لی جائے۔ ابھی یہ سنا ہی رہے تھے بہلول کو پھر غصہ آ گیا، اٹھ کے کھڑا ہوا، کرتا جھاڑا، ریت میں بیٹھتا نا بار بار، اور یار کہتا تجھے سونے کا طریقہ بھی نہیں آتا، بہت بڑا عالم بنا پھرتا۔ پھر آگے کو بات کی۔ اب طلبہ کو جو ہے بڑا غصہ آ رہا تھا، ان سے رہا نہیں گیا، اپنے استاد کا ہاتھ پکڑا، کہتے حضرت اتنی بےزتی ہو گئی، اب چھوڑو یار، کس کے پیچھے لگ گئے یار؟ سارا دن بیٹھ کے ہمیں پڑھاتے ہو، ہزاروں لوگ پوری دنیا سے ملنے آتے ہیں، کوئی جنید بغدادی چھوٹا نام تھوڑی ہے۔ لیکن بچوں کی نہیں سنی، پھر واپس گئے، بہلول دانا کو جا کے کیا السلام علیکم، کون ہے؟ جناب میں جنید بغدادی ہوں، جس کو نہ سونے کا طریقہ آتا ہے، نہ کھانے کا طریقہ آتا ہے، نہ بات کرنے کا طریقہ آتا ہے نا۔ اچھا پھر کیا چاہتے کہ حضرت آپ سے طریقہ سیکھنے آیا، آپ سے طریقہ سیکھنے آیا ہوں، مجھے نہیں آتا، آپ سکھا دے۔ بہلول دانا نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا، فرمایا اچھا سن لو پھر، اور قلم دان سے لکھ بھی لو۔ اور فرمایا کہ کھانے کا طریقہ، یہ جو کہتے ہو بسم اللہ، یہ جو کہتے ہو اعوذ باللہ، یہ جو کہتے ہو بسم اللہ و برکت اللہ، یہ تمام مسنون دعائیں ہیں۔ کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ طے کر لیا جائے کہ یہ جو لقمہ حلق سے نیچے جانے والا ہے یہ حرام کا ہے کہ یہ حلال کا ہے۔ جس کو یہ نہیں پتا کہ لقمہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے، اس کو کھانے کا طریقہ نہیں فرمایا یہ ہے کھانے کا طریقہ۔ دعائیں تو اپنی جگہ، اگر دعائیں پڑھ پڑھ کے سود کھاتے رہو، دعائیں پڑھ پڑھ کے غریب کا حق کھاتے رہو، دعائیں پڑھ پڑھ کے یتیم کا مال کھاتے رہو، دعائیں پڑھ پڑھ کے ناحق مال کھاتے رہو، تو وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ بہلول دانا نے کہا کہ کھانے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہ بندہ طے کر لے کہ یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اگر آپ یہ طے کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو کھانا کھانے کا طریقہ آتا ہے۔ بڑے خوش ہوئے، فرمایا حضرت پھر وہ بات کرنے کا طریقہ بھی بتا دیں، وہ بات کرنے کا طریقہ بھی بتا دیں کہ بات کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا سنو جنید، بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی تعریف برحق ہے، وہ ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، لیکن بات کرنے والا اگر اللہ کا خوف دل سے نکال دے اور بادشاہوں کی چمچا گیری کرنے لگے، سچ کی بجائے جھوٹ بولنے لگے، اصلیت کی بجائے جھوٹ بولنے لگے اور سچائی چھپاتا رہے، جھوٹ پھیلاتا رہے، اگر بات کرنے والے کو یہی پتہ نہیں ہے کہ سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، وہ صرف اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ میری چمڑی بچ جائے، تو پھر اس کو بھی بات کرنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب بندہ بولے تو سچ بولے، جھوٹ نہیں بولتا چاہیے۔ تو فرمایا حضرت اب جاتے جاتے سونے کا طریقہ بھی، سونے کا طریقہ بھی بتا دیں حضرت۔ تو بہلول دانا رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جی میں سونے کا طریقہ نہیں پتا، سونے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ایک ایمان والا بستر پر پہنچتا ہے، جب ایمان والا اپنے بستر پر جاتا ہے، وضو کر کے جاتا ہے، آرام کرنے کی نیت سے پہنچتا ہے، جب وہ سنت طریقے سے لیٹتا ہے، لیکن سونے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ لیٹنے سے پہلے وہ اپنے دل میں سے
اپنے تمام دشمنوں کی دشمنی، اپنے تمام رشتہ داروں کی ناراضگیاں، اپنے تمام حقداروں کی ناراضگیاں، اپنے دل کا کوڑا کرکٹ، اپنے دل کا حسد، اپنے دل کا کینہ. فرمایا سونے کا حق یہ ہے کہ بندہ جب لیٹے بستر پر تو جن لوگوں کا اس پہ حق ہے ان کو معاف کر کے لیٹے. جو دل میں لوگوں کی برائیاں لے کے لیٹتا ہے یہ بھی لیٹنا کوئی لیٹنا ہے. آج کل کے ماڈرن ماں باپ بچہ اگر ٹھگی مار کے آتا ہے بڑے شاباشی دیتے، واہ واہ کمال کر دیا، پوچھو اس سے کہاں سے لایا 10 روپے بھی. حلال کھانے کا طریقہ سکھاؤ اولاد کو. ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کی والدہ کا نکاح نہ ہوا ہو تو بچہ حرام کا کہلاتا ہے. جو لوگ حرام کھا کے اپنی زندگی اجیرن کر چکے ہیں وہ بھی وہ حرام خوروں کے اندر گنے جاتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ زیادتی کے ساتھ پیدا ہوئی اولاد ہی حرام کی ہو. اصل حرام کے وہ ہوتے ہیں جو کہ حرام کا مال کھا کے جن کے دل پورا ہو جاتے ہیں. اولاد کو اگر سب سکھانا ہے سب سے پہلے یہ سکھانا ہے کہ بیٹا کم کھا لیں، بیٹی کم کھا لیں، لیکن حلال کا کھائیں، مفت کے قرضوں میں نہ پڑیں، اپنی خواہشات کو دبا کے رکھیں. نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے بیٹا جب بھی دیکھنا نیچے دیکھنا، سرمایہ داروں کو مت دیکھنا، اوپر نہیں دیکھنا. وصیت فرمائی تھی، فرمایا جتنے مسکین آئیں ضرورت مند آئیں ان کی مدد کرنا، اور جب بھی دیکھنا نیچے دیکھنا، اوپر نہیں دیکھنا. اپنی اولاد کو کون سمجھائے گا؟ آج کل اولاد کو کون سمجھانے کے لیے تیار ہے؟ ہم قرضے اٹھا کے اولاد کے نخرے برداشت کر رہے ہیں، اور اس اولاد کے نخرے برداشت کر رہے ہو، قرضے اٹھا کے ان غلط باتوں کو مان رہے ہو کہ جب ادھر جان نکلی انہوں نے کہا مولوی صاحب جتنی جلدی جنازہ ہو سکتا ہے کر دو، جتنی جلدی جنازہ ہو سکتا ہے ابا جی کا اماں جی کا جلدی جنازہ کر دو. ہم نہیں انتظار کرتے جو رشتہ دار آئیں گے کوئی بات نہیں بعد میں افسوس کرتے رہیں گے. یہ تو تجھے 10 گھنٹے 5 گھنٹے اس گھر میں برداشت نہیں کرتے جو ان کے لیے بے ایمانیاں کر کے جوڑا ہے، یہ اس میں تیرا بستر رکھنے کے لیے تیار نہیں. اولاد کو اگر کچھ سکھانا ہے سب سے پہلے ایمانداری سکھانی ہے. آپ قرآن پاک پڑھیں، وہ قرآن ہی نہیں پڑھتے اسی سیاپا تو ہی پہ گیا کہ مسلمانوں نے قرآن پڑھنا چھڑتا. قرآن پڑھو، سورہ لقمان پڑھو، اللہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پڑھو. اللہ نے فرمایا طے کی ہے باتیں، اولاد کے لیے وصیت کی ہے، ماں باپ کے لیے تربیت کی ہے کہ اپنی اولاد کو پالنا کیسے. حضرت لقمان کا آخری وقت ہے، بیٹے کو پاس بلایا، فرمایا وصیت کرتا ہوں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ سمجھنا. فرمایا وصیت کرتا ہوں کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کرنا. فرمایا اگر چھوٹا سا عمل بھی تو کرے گا اللہ اس کی جزا دیں گے، لیکن اگر چھوٹا سا گناہ بھی کرے گا تو پکڑا جائے گا. فرمایا اگر لوگوں سے گردنیں موڑے گا، تکبر کرے گا. ہم لوگ کیا اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں؟ کانوینٹ اسکولوں میں پڑھاؤ. اب کانوینٹ اسکولوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں جو بچہ اپنی ماں کی زبان بھول جاتا ہے نا، کہ جس بچے کو اپنی ماں بولی نہیں آتی، جب وہ ماں کی زبان چھوڑ کے انگریز کی زبان بولتا ہے نا تو پھر ایٹیٹیوڈ میں بولتا ہے. دیکھ لینا کبھی جا کے. جن کو اچھی انگریزی بولنی آ جائے گی ان میں اکڑ آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ محبت تو ماں کی زبان میں سکھانی، پیار تو ماں کی زبان میں سکھانا، بڑوں کا احترام تو ماں کی زبان میں سکھانا ہے. انہوں کا نہیں ہم تو اپنے بچوں کو ایسی جگہ پڑھائیں گے. ہاں بالکل ایسی جگہ پڑھاؤ تاکہ بہت بڑھیا اولڈ ہوم بنا کے تمہیں وہاں بھرتی کرا دے اور پھر تمہیں پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو. اولاد کی اگر تربیت کرنی ہے ان کو سب سے اچھی چیز اگر آپ دے سکتے ہیں تو ان کو دیندار بنائیے. اگر آپ کا بچہ پروفیسر بنے، اگر آپ کی بیٹی ڈاکٹر بنے، اگر آپ کا بیٹا IAS IPS بنے، اگر وہ دیندار ہوگا تو لوگوں کا بھلا کرے گا. اگر وہ اپنے مذہب پہ چلنے والا ہوگا، لوگوں سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا.
اور اگر آپ اس کو یہی سمجھاتے رہے کہ ہم پڑھے یہ ہیں ہم وہ ہیں، اکڑ اپنے بچوں کے اندر بھرتے رہے تو اکڑ آخر آپ کے سامنے آئے گی، دوسروں کے سامنے نہیں آئے گی۔ دھوکے میں ایک صفت ہے، بے ایمانی میں بھی ایک خاصیت ہے۔ یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ایک ایسا تیر ہے، دھوکہ اور بے ایمانی جب ہم کسی کی طرف چلاتے ہیں نا، یہ اس کے لگنے کے بعد واپس ہماری طرف ہی آتا ہے، واپس آتا ہے۔ یہ جو لوگ دوسروں کی اولاد کو بگاڑنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں، ان کی اولاد خود بگڑ جاتی ہے۔ اور آج کا دور، یہ 2023 کا دور، اس دور میں تو ماں باپ کے لیے لازمی ہے کہ اپنے بچوں کو حلال کھانا سکھائیں، اپنے بچوں کو حلال حرام کی تمیز دیں، اپنے بچوں کو بولنے کے لب و لہجے میں نرمی پیدا کریں۔ اور یہ جو جھوٹ بولنے والی مشین بنائی ہے سائنسدانوں نے، اس مشین پر سچ بولیں تاکہ لوگ اس کو سچ بولنے والی مشین کہنے لگے۔ کون سی مشین جھوٹ بولنے والی؟ یہ موبائل جو بھی کوئی اٹھاتا ہے، ہاں تو کہاں ہے، گھنٹہ گھر پہ کھڑا ہوگا تو بولے گا نہیں جی میں تو فلاں چوک کے اندر کھڑا ہوں۔ بلا ضرورت جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اس مشین نے سکھا دیا کہ تمہیں دیکھ تھوڑی رہا ہے، جہاں مرضی ہو بولو، جھوٹ دبا کے۔ اپنے بچوں کو اس مصیبت سے بچائیے۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، جن لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل رہتا ہے ان کی صحت جو ہے خراب ہو جاتی ہے۔ اب تو یہ مصیبت ہر بندے کی جیب میں، رات کو 2-2 بجے تک موبائل دیکھ رہے ہیں، 2-2 بجے تک موبائل دیکھ رہے ہیں، صبح کو آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ اور جب رزق بڑھتا ہے، پرندے نکل آتے ہیں گھونسلوں سے، اب وہ تمام لوگ ناکام ہیں۔ تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، جو خود بھی سوتے رہتے ہیں، اولادوں کو بھی کہتے ہیں سو جاؤ۔ جو سورج چڑھنے کے بعد اٹھا اس کا رزق ضائع ہو گیا، اس کی ترقی ضائع ہو گئی، وہ دشمن کے نیچے لگ گیا، وہ برباد ہو گیا وہ بندہ جو سورج نکلنے کے بعد اٹھا۔ اور جس نے سورج نکلنے سے پہلے اٹھ کے اپنے رب کو راضی کر لیا، بس پھر وہ کامیاب ہے۔ جس نے اپنی اولاد کو بچا لیا وہ کامیاب ہے۔ ایک عورت ایک بزرگ کے پاس گئی کہ میں اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کیسے کروں؟ چولہا جل رہا تھا، قریب میں لے گئے، اس کے بچے کا ہاتھ پکڑ کے آگ میں کرنے لگے، دوڑ کے آئی، نہیں جل جائے گا میاں صاحب۔ فرمایا بس پھر ایسے ہی اس کی اولاد کی تربیت نماز کے لیے کرو، کہ کیا تمہیں گوارا ہے کہ کل کو تمہاری اولاد جو ہے وہ غلط راستے کے اوپر چلی جائے؟ اس لیے یہ بات طے رکھیں، وہ سب ماں باپ جو دبا کے پیسے کما رہے ہیں اور بچوں کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، صبح اٹھتے ہیں بچے اسکول، ہم کام پہ، شام کو آتے ہیں ابا جی اپنے موبائل پہ، اماں جی اپنے موبائل پہ۔ پہلے تو ٹی وی ہوتا تھا نا گھر پہ، پیو چاچا تایا ماما سارے ایک ٹی وی چ لگے ہوتے سی، ہوں ہو گئے موبائل۔ راتی آنے گھر باپو اپنے دے، بیبے اپنے دے، منڈا اپنے دے، کڑی اپنے دے، نیانے اپنے دے۔ اس کو چھوڑ دیجئے۔ جب چھٹیاں ہوتی ہیں چھٹیاں تو گھومنے جانے کی بجائے ان لوگوں کے ساتھ بھی یار کبھی وقت گزارو جن کے ساتھ بچپن گزارا ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ بھی دوستی کر لو۔ نبی علیہ السلام کا وقت نہیں ہے، پھر کبھی آپ سے گفتگو کروں گا۔ نبی علیہ السلام کے اگر واقعات پڑھیں گے نا، نبی علیہ السلام نے اپنے دکھ درد کہاں بانٹے بھائی؟ بتاؤ تو صحیح، کون سے ایسے صحابی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے بیٹھ کے اپنے دکھ درد کی بات کی ہو؟ اگر نبی علیہ السلام کی زندگی دیکھنی ہے، ان کی راز کی باتیں دیکھنی ہے، ان کے دکھ درد کی باتیں دیکھنی ہے، تو نبی علیہ السلام اپنی بیٹی سیدنا فاطمہ الزہرا سے کہا۔ بچوں کے ساتھ دوستی کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت ہے اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کرنا۔ اس لیے 2 قدم آگے بڑھیے، آنکھیں کھولیے۔ مستقبل میں یہ دنیا جن کے ہاتھ میں پکڑانی ہے، اگر چاہتے ہیں کہ یہ دنیا خوبصورت رہے، اس دنیا میں نفرت نہ ہو، اس دنیا میں بے ایمانی نہ ہو، ٹھگی نہ ہو، چوری نہ ہو، بدماشی نہ ہو، تو جو آج کے بچے ہیں ان کے مستقبل کو خوبصورت بنائیے، ان میں نفرت نہ بھریے، ان کے اندر دینداری لکھیے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ جو ہے
اپنا کچھ نہ کچھ وقت جو ہے اپنی اولاد کو ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ان کے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. گرچہ کچھ کاموں سے روکتے ہوئے ایسا لگے کہ بچے ناراض ہو جائیں گے، اگر کچھ کام غلط ہیں ان کی صحت کے اعتبار سے روکیے، کچھ گھنٹوں کے لیے ناراض ہوں گے لیکن ان کے لیے اس میں فائدہ ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ اگر ہم بچوں کی صحیح تربیت کر سکے تا مرن تو بعد کوئی یاد کروں گا. ممبر تے بیٹھا ہے لوکی آندے بجے بجے مولوی صاحب ابا جی انتقال کر کے کہ بچوں کو قورمہ کھلانا ہے، بریانی کھلانی ہے، قرآن پڑھا دینا. اچھا کتنا پڑھا دیں گے؟ ٹھیک ہے 2-4 بچے پارا پڑھ دیتے ہوں گے مدرسے کے، تو ساری تھوڑی پڑھ دیتے ہیں. بچے تو کھیلتے کھلتے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مذاق کرتے رہتے ہیں. اگلا پیو توڑا مریا انہیں تو 4 پیج کٹے گا. ایک بات ہے، تو اگر آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا وہ اپنے باپ کے لیے دعا کرے گا، اپنی ماں کے لیے دعا کرے گا، قبر میں راحت پہنچے گی، راحت پہنچے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی قبر پہ عذاب ہوتا ہے تو اچانک فرشتوں کو حکم ہوتا ہے روک دو، تو پوچھتے ہیں یا اللہ کیا بات ہو گئی؟ فرمایا اس کا بچہ مکتب میں گیا، اس نے قرآن پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت پڑھی، فرمایا ایسا پتر کہتا ہے کہ میرا رب بڑا رحم کرنے والا ہے. جس کا بچہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب رحم کرنے والا ہے تو اس کا رب پھر اس کے باپ کو کیوں کرا تھا؟ تو دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھنڈ بہت پڑ رہی ہے بھائی، کیا پڑ رہی ہے جی؟ ٹھنڈ بہت پڑ رہی ہے. پہلی گزارش تو یہ، میں گزشتہ 15 دن سے کسی سفر پہ نہیں گیا، کل اچانک ایک جگہ جانا ہوا موہالی کے پاس، تو اندازہ ہوا کہ دن میں بھی ہائی وے پہ دھند ہے. تو بنا ضرورت کے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بنا ضرورت کا سفر حرام ہے، بنا ضرورت کا سفر عذاب ہے بندے کے لیے. بنا کسی مجبوری کے دھند میں سفر مت کیجئے. اپنی جسم کو، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا، اور پھر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھائی کا انتقال ہو گیا، ہمارے والد کا انتقال ہو گیا دھند کے اندر. یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. اگر وہ کام واٹس ایپ پہ فون پر ہو سکتا ہے تو کروا لیجئے، نہیں ہو سکتا 10 دن بعد کر لیجئے. دھند کے اندر کسی کو بھی سفر کرنا اچھی بات نہیں ہے، بنا مجبوری کے سفر نہ کیجیے. دوسرا، اگر آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے تو اس کا مطلب باقیوں کو بھی لگ رہی ہوگی. باقیوں کو لگ رہی ہے تو ان میں ذرا یہ تلاش کر لیجئے کہ ایسا کون سا ہے جس کے پاس سردی سے رکنے کا سامان نہیں ہے. مطلب آپ نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، سردی بہت ہے، آپ کو لگ رہی ہے، تو کوئی غریب آپ کے دائرے میں تو نہیں جس کو لگتی ہو اور اس کے پاس کمبل نہ ہو، اس کے پاس جرابیں نہ ہو، سر میں پہننے کے لیے گرم ٹوپی نہ ہو، اس کے پاس رات کو سونے کے لیے رضائی نہ ہو. آپ کے دائرے میں ہر بندہ اپنے دائرے کا جواب دہ ہے. اتنی سخت سردی میں اپنے آس پاس دیکھ لیجیے، پوری دنیا کا ٹھیکہ نہیں اپنا لیتا ہر بندے نے. حکم ہے کہ اپنے آس پاس دیکھو. اگر آپ کے آس پاس کوئی بندہ سردی سے ٹھٹر رہا ہے تو اس کو جا کے سردی سے بچنے کا سامان دے دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نسلوں کے اندر بھی اس کی برکت عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.